تو آج ہم غدی السر پہ بات کریں گے، اس کے اسباب بتائیں گے اور اس کے جو ہے وجوہات بھی بتا دیں گے، اور اس سے آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، دعا بھی بتا دیں گے۔ اور یعنی اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے سارے مریضوں کو۔ یہ نسخہ ہے، ہم بتا رہے ہیں، اس کو آپ نے یعنی ایک غذا بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے السر کے متعلقہ ہے۔ ایچ پلوری ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ وہ پازیٹیو ہو گیا، تو یہ بڑی تکلیف دہ مرض ہوتی ہے۔ اس میں یہ ویسے تو ہمارے یعنی نظریہ مفرد کے مطابق 3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی عضلاتی بھی ہوتا ہے، غدی بھی ہوتا ہے، اور جو ہے اعصابی بھی ہوتا ہے، تو اس کی الگ الگ علامات ہوتی ہیں۔ تو آج ہم غدی السر پہ بات کریں گے، اس کے اسباب بتائیں گے اور اس کے جو ہے وجوہات بھی بتا دیں گے، اور اس سے آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، دعا بھی بتا دیں گے۔ اور یعنی اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے سارے مریضوں کو، اور بہت سارے السر کے مریضوں نے ہم نے علاج کیا۔ عام طور پر زیادہ تر تو غدی السر ہی ہوتا ہے، سفرا بڑھ جاتا ہے معدے کے اندر، اور بعض لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے، گلے کی وجہ سے بھی خوراک کی نالی میں انفیکشن آ جاتا ہے، اور معدے کے اوپر والے حصے میں درد شروع ہوتا ہے۔ کبھی یہ یعنی اپنی ناف کے نیچے بھی یہ درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ پورے میں پھیل جاتا ہے، تو یعنی اس میں ایچ پلوری پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کا اسباب جو ہے وہ لمبی قبض رہنا، اور اسی طرح آج کل جو ہمارے بازاری کھانے ہیں، شاورما ہے، پیزا ہے، برگر ہے، اور اسپائسی قسم کی چیزیں ہیں، ان کو کھانا، اور اسی طرح تیز مسالے جات کھانا، اور اسی طرح جو ہے تیز مرچ کھانا لال، یہ اس کے اسباب بنتے ہیں۔ تو اس میں اور کھائیں اور ورزش نہ کریں تو پھر اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے معدے کے اندر متعفن ہو کر وہ خوراک کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خون آنے لگ جاتا ہے، اس سے کبھی کبھی پیچز بھی لگ جاتے ہیں، کبھی قبض ہوتی ہے، کبھی اس میں پیچز ہی لگے رہتے ہیں، اور جو ہے درد شدید، جب درد ہوتی ہے تو شدید ہوتی ہے، کبھی تھوک کے ساتھ بھی خون آتا ہے، اور کبھی پخانے کے ذریعے بھی خون آ جاتا ہے۔ تو یہ السر کی علامات ہیں۔ تو یہ السر کا علاج بڑا آسان ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے ایک تو سونف اور جو ہے گلاب کے پھول، ان کا کعوہ بنا کے استعمال کرنا ہے، اور جو ہے کھانے کے طور پر جو یہ نسخہ ہے ہم بتا رہے ہیں، اس کو آپ نے یعنی ایک غذا بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے۔ اس میں ملٹھی ہے، ہلدی ہے اور سونف ہے، ان کو ہم وزن لے لینا ہے اور پیس لینا ہے۔ ملٹھی، ہلدی اور سونف کو ہم وزن لے کر پیس لیں، اور پیس کر اس کو دن میں 4 بار 5 بار چوتھا حصہ چمچ کا چوستے رہیں، بعد میں پانی پی لیں۔ اور السر والا مریض یہ احتیاط کرے کہ وہ روٹی بالکل چھوڑ دے، اور کھانے پینے کی جو ساری چیزیں ہیں وہ بالکل چھوڑ دے، اور دودھ کا استعمال زیادہ کرے، دودھ میں ہلدی ڈال کر استعمال کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جو ہے خوراک کے طور پر تار بتار حلوہ بنا لیں۔ تار بتار حلوہ آج کل تو پہلی ہماری عورتیں تو ان کو تو معلوم ہوتا تھا، لیکن آج کل کی عورتیں جو ہیں ان کو یہ تار بتار حلوے کا نہیں، بار بار ٹیلی فون کر کے پوچھتے تار بتار حلوہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں سوجی، گھی، چینی، یہ ہم وزن ساری چیزیں لے کر، گھی دیسی لینا ہے، اور سوجی اور چینی ہم وزن، اور ہلدی آدھا وزن ڈالنا ہے۔ تو اس کا معروف طریقے سے جیسے حلوہ بناتے ہیں اس طرح حلوہ بنا لینا، اور وہ حلوہ جتنا کھا سکے 3 بار 4 بار وہ حلوہ ہی 2-4 چمچ کھائیں، لیکن دودھ کا استعمال زیادہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ آہستہ آہستہ روٹی کھائیں گے تو یہ اس کا مسئلہ بڑھے گا۔ اور فوری طور پر درد شروع ہو جائے السر کی تو فوری طور پر علاج جو ہے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یعنی گرم ٹکور کریں، یعنی پیٹ کے اوپر والے حصے سے لے کر سارے پیٹ کے اوپر اس کو ٹکور 10-15 منٹ کرنے سے الحمدللہ السر والے مریض کو فوراً ریلیف مل جاتا ہے۔ تو اس پہ جو ہے آپ نے فوکس کرنا ہے، یہ دعا اور علاج کریں گے انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو، جہاں کہیں رہتے رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔